نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ نکلنا نہ چاہیں گے. کون ہے یہ خوش نصیب کہ جو ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ جن کو عمل صالح نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے؟ آج انشاءاللہ ہم اعمال صالح کی توفیق کے بارے میں بات کریں گے. ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. somehow علم ہوتے ہوئے بھی ہمارا عمل نہیں بدلتا. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ توفیق نہیں ہوتی عمل کرنے کی. توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اپنے اندر کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے. وہ کیا کمی کوتاہی ہوتی ہے اور اس کو کس طرح دور کیا جائے، یہ ہم سب کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نیک عمل کر سکے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین ہی ایسا چاہے. اللہ رب العالمین جب تک نہ چاہے اس وقت تک ہم کچھ کر نہیں سکتے. بہت سے لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو ہم ذمہ دار بھی نہیں. نعوذ باللہ، ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے، وہ ہمیں کرنے نہیں دیتا. ہرگز نہیں. کیسے نہیں کرنے دیتا؟ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا چاہتا ہے؟ خیر اور بھلائی. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی مختصر سی زندگی میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں؟ مثلاً امام نووی جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی اور ان میں سب سے مشہور کتاب 40 حدیث. میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلم کمیونٹی ایسی ہو یا کوئی پڑھنے لکھنے والا طبقہ ایسا ہو کہ جس کو امام نووی کی 40 حدیث کا پتہ نہ ہو. ریاض الصالحین، کوئی بھی علم کا شوقین، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوقین، اپنی تربیت اور تزکیہ چاہنے والا ریاض الصالحین کے نام سے ناواقف نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اپنی 40s میں تھے کہ فوت بھی ہو گئے، دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. امام ابن القیم جنہوں نے بے شمار کتابیں لکھی اپنی 50s میں فوت ہو گئے. ہم عمر پہ عمر گزرتے جا رہے ہیں، ایک ڈیکیڈ کے بعد ایک ڈیکیڈ ہمیں نصیب ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہم نے وہ نہیں کیا جو کرنا چاہیے. ہم سب اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں اور ہم واقعی چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے کچھ کر کے جائیں، لیکن کر نہیں پاتے. تو آئیے آج ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے راستے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے عمل صالح کر سکتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کی شکل نہیں دیکھے گا، کسی کا مال نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ انسان کا دل کیسا ہے اور اس کے اعمال کیسے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. جب آخرت میں انسان کی کامیابی کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہے تو پھر ہم اس سے بے نیاز کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی پوری ایفرٹ لگانی ہے یہ جاننے کے لیے کہ ہم کیا کریں کہ ہم اچھے اچھے کام واقعی کر سکیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا راز ہیں، وہ کیا سیکرٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اچھے کاموں کے قابل ہو سکتے ہیں، اللہ کا قرب پا سکتے ہیں. ان میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی چیز دل کی وسعت ہے.
دلوں کا بڑا ہونا ہے. جس کا جتنا بڑا دل ہے اس کے کام اتنے ہی زیادہ بڑے ہوں گے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اپنا دل چھوٹا کر لیں یا بڑا کر لیں. جس کے اندر جتنی فراخ دلی ہے، جتنی سخاوت ہے، وہ اتنے ہی مواقع پا لیتا ہے زیادہ بڑے کام کرنے. جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے وہ صرف اپنا ہی گھر بنا سکتا ہے، لیکن جو لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں پھر وہ بڑے بڑے اللہ کے گھر بناتے ہیں، اور ان میں ایک نہیں ہزاروں لوگوں کو نیکی کرنے کے مواقع دیتے ہیں. ان کی نیکیاں ایک گنا نہیں ہزاروں گنا ملٹی پلائی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے جتنے لوگ راہ پائے، جتنی جنریشن نے ہدایت پائی، وہ سب ان کے حصے میں لکھا جاتا ہے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید میں بتایا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی اور شح اور بخل اور حرص سے بچا لیا گیا وہی لوگ دراصل کامیاب ہو گئے. تو پہلا راز، پہلا سیکرٹ، پہلا سبب، پہلا ذریعہ کیا ہے کہ انسان دریا دل ہو، بلکہ میں تو کہوں گی سمندر دل ہو. دریا بھی چھوٹا ہوتا ہے، سمندر دل ہو. اور پھر وہ جو بھی رکھتا ہے خیر میں سے وہ دوسروں کے لیے خرچ کرنے والا ہو. اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دینے والا ہو، خواہ وہ اس کا مال ہو، مال صرف ایک حصہ ہے، خواہ وہ اس کی خدمات ہو، خواہ اس کی اطاعت ہو. وہ لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے بدن سے، اپنی نیت سے، اپنے ارادوں سے، اپنے مال سے نفع پہنچائے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، جو لوگوں کے لیے فائدے کا ہے. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، صرف اپنا سوچتے ہیں، صرف اپنے بچوں کا سوچتے ہیں، صرف اپنی جنت کا سوچتے ہیں، صرف اپنے خاندان کی جنت کا سوچتے ہیں، یا ہمارے دل میں اور انسانوں کے لیے بھی درد ہے، ہمارے دل اوروں کے لیے بھی تڑپتے ہیں، ہمیں اوروں کی بھی تکلیف پریشان کرتی ہے اور ہم ان کی ہدایت اور ان کی بھلائی کے لیے بھی کوشاں ہیں. ہم سب اپنے اپنے طریقوں پر اپنے اپنے بارے میں غور کریں، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق شکر گزاری کے ساتھ ادا کرتا ہے کہ اللہ شکر ہے نماز کا وقت آیا، شکر ہے میں تیرے حضور سجدہ کروں گی، شکر ہے تو مجھے اپنے گھر لے آیا، شکر ہے رمضان کا موسم آیا، شکر ہے زکوٰۃ کا وقت آیا، شکر ہے صدقہ خیرات کا موقع آیا، اللہ تیرا شکر ہے کوئی لینے والا ملا کہ میں اس کو دے سکوں. تو جو لوگ شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حقوق العباد کرتے ہیں، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید نیکی کے مواقع دیتا چلا جاتا ہے. وہ ایک نیکی نہیں، وہ ایک کر چکتا ہے کہ ایک اور دروازہ کھل جاتا ہے، ایک دروازہ کھلتا ہے بھی وہ اس سے گزرتے نہیں تو ایک اور کھل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، انہیں ہمت دیتا ہے، انہیں مواقع دیتا ہے، انہیں ریسورسز فراہم کرتا ہے کہ وہ مزید اچھے اچھے کام کر سکے. اور یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اور اسی طرح جو شخص نفع پہنچانے کی نیت رکھتا ہے، جو لوگوں کے لیے محسن ہوتا ہے، وہ اس میٹھے پانی کے چشمے کی طرح ہوتا ہے جو بہتا چلا جاتا ہے، جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا اور ہر آنے والا اس سے پانی پیتا ہے اور اس کے باوجود وہ ختم نہیں ہوتا، اس کا پانی پھر اور آتا چلا جاتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے، اور وہ میٹھا چشمہ لوگوں کی پیاس بجھاتا چلا جاتا ہے. جو بھی چاہے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا فائدہ پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. وہ باعث نہیں ہوتا کہ میں اس کو تو فائدہ دوں گا اور اس کو نہیں دوں گا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا دوست ہے تو اس کو فائدہ دوں گا اور وہ میرا دشمن ہے تو اس کو فائدہ نہیں دوں گا. وہ اپنے دوست اور دشمن سب کے لیے فائدے کا ہوتا ہے. آئیے ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ کیا ہمارا دل بھی لوگوں کے لیے ایسے ہی سوچتا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے والا ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتا ہے. دوسروں کے لیے آسانیاں کیجیے، دوسروں کے لیے جنت کا راستہ آسان کیجیے، اللہ آپ کے لیے راستے آسان فرما دے گا. کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، اس کے قریب ترین ہو جائیں؟ لیکن اس کے لیے راستہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہو جائیں، اور ان کی صرف دنیا کے لیے آسانی نہیں، دنیا کی بھی کرنی ہے، دنیا میں بھی ان کی تنگی تکلیف کو دور کرنا ہے، لیکن خاص طور پر ان کی قبر کی تنگی، ان کی آخرت کی تنگی، ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے.
کسی کو آپ ایک وقت کا کھانا کھلا دیں گے بڑی نیکی کی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہمیشہ جنت کے کھانوں کی طرف دعوت دیں گے تو یہ بے مثال نیکی ہے. اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیکیوں کے زیادہ مواقع ملے تو پھر کسی ایسے کام کے ساتھ جڑ جائیں جس میں بندگان خدا کی بھلائی ہے، خواہ مال کے ساتھ، خواہ وقت کے ساتھ، چاہے جسمانی خدمت کے ساتھ، اور کچھ نہیں تو اچھی نیت اور دعا کے ساتھ. آپ ان لوگوں کے لیے دعائیں کر دیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، آپ کا بھی حصہ پڑ جائے گا. لیکن یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے جو دریا دل ہوتا ہے، جس کا دل بڑا ہوتا ہے. دوسرا سبب، دوسرا سیکرٹ، دوسرا ذریعہ تقویٰ. تقویٰ کا معنی ہوتا ہے بچنا. کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا. جو شخص اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دوں گا. اس کو دنیا میں بھی نیکیوں کے بہت سے مواقع مل جاتے ہیں. سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو انسانوں پر زیادتیاں کرنے سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. آپ دوسروں کو غم سے بچائیں، اللہ آپ کو غموں سے بچائے گا. آپ دوسروں کے لیے مشکل آسان کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو آسان کر دیتا ہے. جو گناہوں سے بچتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی کاموں میں آسانیاں ہوتی ہیں. سورۃ آل عمران میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیابی کی منزل کو پہنچ سکو. گویا کامیابی کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، حرام کاموں سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں سے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دگنی رحمت عطا کرے گا اور تمہارے لیے وہ نور بنا دے گا جس کے ذریعے درست راہ پر چل سکو گے. اور تقویٰ کیا ہے؟ بچنا. کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. جب پتہ چل جائے کہ ایک کام غلط ہے، حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس سے نفرت کرنی، اس کو چھوڑ دینا، اسے اپنی زندگی سے نکال دینا اور اس کی بجائے اچھے کاموں کے لیے وقت نکالنا ہے. تیسرا سبب، تیسرا سیکرٹ، تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق کرنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو سچا سمجھنا اور اس کے مطابق اپنا عمل تبدیل کر لینا مکمل یقین کے ساتھ. کیونکہ بعض اوقات ہم قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ان کا پورا یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان پر عمل بھی کوئی نہیں کرتے. مثلا آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ اللیل میں فرمایا، یہ تینوں باتیں جو میں نے کہی ہیں وہ تینوں ان آیات کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان پر یقین کریں، ان کو ماننے والے بنیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. تو لیکن وہ شخص جو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، بخشتا ہے، دوسروں کو دینے والا ہے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی خدمات، والنٹیئر ورک کرتا ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے، نیک تمنائیں رکھتا ہے، اور دوسری طرف وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور تیسری طرف وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
نیکی کے کاموں کی تصدیق کرتا ہے، اچھی باتوں پر یقین رکھتا ہے، حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ تو عنقریب ہم اس کے لیے یسرا کو آسان کر دیں گے۔ حسنہ کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، ایمان، جنت اور قیامت کے دن کے بدلے پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے یسرا کو آسان کر دیں گے، یعنی نیکی کے کاموں کی توفیق۔ What is یسرا؟ توفیق عمل صالح۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ جو شخص بچے گا گناہوں سے، اللہ اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق عطا کریں گے، وہ اور زیادہ نیکیاں کرے گا۔ اس کو آپ اگر پیسوں کی ٹرم میں سمجھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، اگر یہاں پر نیکی کی توفیق کو لے لیں آپ مال کی کثرت سے، بزنس فلرش کرنے سے، تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک بزنس کے بعد ایک بزنس، ایک بزنس کے بعد ایک بزنس شروع کرتا جائے گا، اور اس کا ہر بزنس فلرش کرے گا، اور اس کے پروفٹس کی کوئی انتہا ہی نہیں رہے گی۔ سوچئے اگر آپ کو دنیا میں کوئی یہ کہے کہ آئیں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتے ہیں، ایک راستہ بتاتے ہیں، ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے انویسٹ کریں اور کچھ عرصے کے بعد وہ ڈبل ہو جائیں گے، پھر اس میں سے ایک حصہ انویسٹ کریں، پھر وہ ڈبل ہو جائے گا، پھر اس میں سے ایک کریں، پھر اور ڈبل ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے کہ میں تو ابھی تیار ہوں، کہاں کرنا ہے، کدھر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، میں ابھی حاضر ہوں۔ لیکن جب نیکی کے کاموں کے لیے یا اللہ کی خاطر دینے کی بات ہوتی ہے تو ہم یقین نہیں کرتے نا، اسی لیے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بندوں پہ پھر یقین کرتے ہیں، حالانکہ بندے دھوکہ دیتے ہیں، ایک کے بعد ایک لوٹتا ہے، پھر بھی یقین کر لیتے ہیں۔ کیا اللہ کے وعدے سچے نہیں؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی بات سچی کر سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ سے بڑھ کر کس کا قول اور کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ کسی کی بھی نہیں۔ کیا ہمیں یقین نہیں آئے گا کہ واقعی اس نے جو فرمایا سچ فرمایا؟ ہم رسماً تو کہہ دیتے ہیں صدق اللہ العظیم، لیکن کیا واقعی ہمارا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل درست ہے؟ ہر انسان کے اندر یہ تین قوتیں ہوتی ہیں، تینوں چیزیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ نمبر 1 دینے کی قوت، خرچ کرنے کی، نمبر 2 روک لینے کی، اور نمبر 3 علم اور فہم کی قوت، چیزوں کو، معاملوں کو سمجھنے کی، یعنی بات سمجھنے کی۔ ہر بندے کے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں۔ اب جب یہ تینوں صلاحیتیں کام کرے گی تو پھر نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ پہلی کون سی؟ دینے والی قوت، دوسری روکنے کی، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کی، اور تیسری دین کی سمجھ بوجھ کی۔ جتنی جتنی دین کی سمجھ بڑھتی جائے گی اتنا ہی آپ کا دل کھلتا جائے گا، اتنے ہی نیکیوں کے راستے آپ پر واضح ہوتے جائیں گے، اتنے ہی آپ نیکیوں میں اور انویسٹ کرتے چلے جائیں گے۔ ایک کے بعد ایک پروگرام بنتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک پروجیکٹ شروع ہوتا چلا جائے گا، ایک کے بعد ایک خیر کی بھلائی کی بات۔ پھر آپ رکیں گے نہیں وہ ایک کر لیا بس کافی ہے، نہیں، دل نہیں مطمئن ہوگا، دل چاہے گا ایک اور بھی کر لے۔ وہ کرنے کے بعد آپ کہیں گے ابھی تو اگلا سٹیپ ہے، ایک اور سیڑھی چڑھ جائے، ایک اور سیڑھی۔ مثلاً آپ اگر سیڑھی چڑھ رہے ہو، آج گھر جا کے دیکھیے اگر آپ کا بیڈ روم اوپر ہے تو جب ایک سیڑھی پہ قدم رکھے اور آپ کو پتا ہو کہ اوپر آپ کے لیے بہت ایک قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے تو کیسے چڑھیں گے؟ 2 سیڑھیاں چڑھ کے کہیں گے بس کافی ہے، ارے کوئی فلاں جا کے مجھے پکڑا دو۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں، کوئی نہیں مجھے پکڑا ہے، میں خود جا کے دیکھوں گا کہ کیا ہے میرے لیے رکھا ہوا، وہ کیا سرپرائز ہے، وہ کون سی خوبصورت چیز ہے، وہ کون سی دل پسند چیز ہے۔ جنت بھی بہت بلند مقام ہے، اس پر جانے کے لیے رستے پہ بیٹھنا چاہیے اور چھوٹی جنت میں راضی نہ ہو جائیے، جنت الفردوس مانگیے اور اس کے لیے کوشش کرتے چلے جائیے، اور جنت الفردوس سے بھی آگے اللہ کی رضا اور اللہ کی ملاقات کا شوق مانگیے اور اس کے چہرے کے دیدار کے لیے تڑپیے۔ اور وہ بہت بلند منزل ہے، اس پر جانے کے لیے بہت سی سیڑھیاں چڑھنی ہیں۔ کسی ایک کام کے بعد اطمینان کی نیند نہ سو جائیے، کیونکہ اگر بیٹھ گئے یہ وہ راستہ ہے جس میں رک گئے تو رک نہیں سکتے، نیچے آ جائیں گے۔ اوپر جانے کے لیے مشقت ضرور ہے، لیکن اسی مشقت میں اللہ کی رضا ہے، اسی مشقت میں ہماری خیر اور بھلائی ہے، اور جو اوپر جاتا جائے گا اس کے لیے اور نیکیوں کے راستے کھلتے جائیں گے۔ اس کو اس مثال سے بھی سمجھیے۔
مثلا جب آپ زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو تھوڑی چیزیں نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر آپ لوگ جہاں بیٹھے فلور پر تو آپ کو چند لوگ نظر آ رہے ہیں. اب میں اس وقت جو بیٹھی ہوں تو میرا دیکھنے کا ریڈیس جو ہے وہ آپ سے زیادہ ہے, اور اگر کوئی یہاں چھت پہ چڑھ کے بیٹھ جائے تو اس کو اور زیادہ نظر آئے گا جو اس وقت مجھے بھی نہیں آ رہا. اور کوئی اگر اس سے بھی اوپر ٹاپ پہ چلا جائے, اسی لیے آپ دیکھیں کسی بھی سٹی ٹاور پہ جائے کسی بھی شہر کے تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے پورا شہر کے باہر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جب آپ اوپر سے اور اوپر سے دیکھتے ہیں تو پورا میپ نظر آ رہا ہوتا ہے. سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں, آپ زمین کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کو زمین کے علاوہ اور بھی بہت کچھ نظر آنے لگتا ہے. تو جتنے اوپر جائیں گے اتنا ہی لگے گا ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں, ابھی تو اور بھی کرنا ہے, ابھی تو یہ سب کچھ باقی ہے. آپ سب نے جہاز کا سفر کیا ہوگا اور آپ دیکھتے کہ جو جہاز اوپر اٹھتا ہے نیچے زیادہ دور دور تک نظر آنے لگتا ہے, تاکہ زمین کے کنارے ایک طرح سے نظر آنے لگتے اور آسمان کی وسعتیں نظر آنے لگتی. میں جب اوپر جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں, پہاڑ پر بھی جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اللہ اتنے گاؤں, اتنے شہر, اتنی زمین, ابھی تو میسج پہنچا ہی نہیں, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. اور جب اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں اپنے ببل کے اندر تو ہم کہتے ہیں بہت کچھ ہو گیا. یہ سیلف ڈسپشن ہوتی ہے. آپ ذرا سا اس سے اوپر باہر نکل کے دیکھیں بہت کچھ کرنے کو ہے لیکن ہم کر نہیں رہے. نیکیاں کمانے کے بے شمار مواقع ہیں لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. بس ایک ایک بیج ڈالتے چلے جائیے, پھیلاتے چلے جائیے, دعویٰ کے لیے بھی نکلیے اور واپس پلٹا کے لوگوں کو مزید تعلیم دیجیے, ان کو تیار کیجیے اور اس کے بعد آگے مزید ان کو ہر جگہ نیکیاں بکھیرنے کے لیے آگے بڑھائیے, ان کو انکریج کیجیے. حرض المؤمنین, مومنوں کی ہمت بندھائیے. اور اگر انسان ان 3 صلاحیتوں سے کام نہیں لیتا, دل اس کا تنگ ہے, دل چھوٹا ہے, صرف ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ہر دوسرا مجھ سے آگے نکلنے لگا, اس کی ٹانگ کھینچ لیتا ہے کہ تم نہیں نکلنا, تم یہ نہیں کر سکتے, تم وہ نہیں کر سکتے, تو پھر کیا ہوتا ہے, کام لمیٹڈ ہونے لگتا ہے, سمٹنے لگتا ہے, چھوٹا ہونے لگتا ہے اور نیکی کے مواقع ہاتھ سے جانے لگتے ہیں. اسی طرح انسان اگر گناہوں سے نہیں بچتا, گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خیر و بھلائی کے راستے اس میں بند ہونے لگتے ہیں. نیکی کے لیے دل تنگ ہونے لگتا ہے اور مشکلات زیادہ بڑھنے لگتی ہیں. اور پھر تیسری ہے علم اور فہم کی قوت, سمجھ کی قوت. یہ تقویٰ کے ساتھ ہے, واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, گناہ چھوڑ دو تو اللہ تمہیں اور علم عطا کرے گا, اللہ تمہیں سکھا دے گا, اللہ تمہیں بتا دے گا. بعض اوقات ہم انسانوں پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانوں میں کوئی چیز بتائیں, لیکن انسان تو خود فقیر ہے, پھر کون مدد کرے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ دینے والے ہوں گے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب آپ قرآن و سنت پر مزید علم حاصل کرتے چلے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقل رب زدنی علما, آپ فرما دیجئے, آپ کہہ دیجئے, آپ کہا کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی تو ہم سب کے لیے کیا حکم ہے کہ اب تک جو سیکھ لیا وہ کافی ہے ہمارے لیے؟ ہرگز نہیں. ہم سب کو سیلف گرومنگ کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. جو کچھ سیکھ لیا اس سے آگے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید ترقی کر سکیں. دنیا میں لوگ کام کر کے, جاب کر کے, کوئی ڈگری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, ریٹائر ہو جاتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری, ہائر ایجوکیشن اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن, پھر کہتے ہیں کہ اب تو ہائیسٹ ڈگری لے لی, اب کیا کریں؟ اچھا چلو سیلف اسٹڈی کر لیتے, کچھ ریسرچ کر لیتے, لیکن دنیا کی ڈگریاں تو ختم ہو جاتی ہیں, لیکن آخرت کی نہیں ختم ہوتی, اس علم کی کوئی ڈیپتھ ختم نہیں ہوتی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلسل سیکھتے چلے جائیں, اور جب سیکھتے جائیں گے تو نئے ونڈوز کھلتے جائیں گے, نئے راستے نکلتے جائیں گے. اس لیے سیکھنے سے کبھی بھی گریز نہ کیجیے. لیکن انہی آیات میں کیا فرمایا, وَأَمَّا مَن بَخِلَ, جس نے بخل کیا, جس کا دل تنگ ہوا, وَاسْتَغْنَا, اور بے پرواہی برتی کہ مجھے نہیں لوگوں کی ضرورت, مجھے نہیں علم کی ضرورت, مجھے اور نیکیوں کی ضرورت نہیں. بے پرواہی کیا ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ بس sufficient enough, میں خود ہی اپنے لیے کافی ہوں. نہیں. اما من بخل واستغنا, جس نے بخل کیا اور استغنا برتا, وکذب بالحسنى,
لا الہ الا اللہ اور علم کے جو ماخذ ہیں اور علم کے جو منبع اور مصدر ہیں قرآن و سنت ہیں ان کو جھٹلا دیا، ان کی ضرورت محسوس نہ کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کے لیے اسرا کو آسان کر دیں گے. اور یہ اسرا کیا چیز ہے؟ نیکی کی توفیق نہ ہونا، دل بند ہو جانا، خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے دل کا نہ کھلنا، دل کا تنگ ہونا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ مہلک مرض ہے، سب سے زیادہ ہلاکت خیز بات ہے جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کینسر کی طرح کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں. انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی زندگی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر کو، ان کے شکر کو، ان کے توکل کو، ان کے ساتھ تعلق کو ایک طرف کر دیا. وہ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں خیر و بھلائی کے، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتے ہیں، اللہ کی محبت سے بے نیاز ہوتے ہیں. یہ بے نیازی اللہ سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے شکر سے، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے تقرب سے، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص قرآن بھی پڑھتا ہے لیکن اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں تو وہ محروم ہے. اللہ یہ کہ اتنا پڑھے کہ اس کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے دل کا حال کیا. ہماری نگاہیں لوگوں کی بجائے اپنے دل پہ رہنی چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دل میں اللہ کی محبت کی چاشنی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں، نیکی کے کاموں کے لیے دل کھل رہا ہے یا نہیں، آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے یا نہیں. اور پھر جب کوئی موقع سامنے آتا ہے تو میں آگے بڑھتی بھی ہوں یا نہیں. توفیق کیا ہے کہ موقع ملے تو کر گزرے. اور یاد رکھیے کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، اسرا مشکل، گھاٹی دشوار ہے اور رستہ مشکل ہے، مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن ناممکن کچھ نہیں. ہمت کیجیے، آگے بڑھیے. آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آئیں گے. آپ چل کے جائیں گے، وہ دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے. آپ چلیے تو صحیح، چلنا کیوں چھوڑ دیا، رک کیوں گئے. تو یہاں پر 2 کیریکٹر سامنے آ رہے ہیں، ایک متقی، ایک مستغنی. متقی جو گناہوں سے بچتا ہے اور جو اللہ کی محبت میں جیتا ہے، اور مستغنی جو گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا، حلال حرام کی، اور اللہ کے ذکر سے بے نیاز ہے اور اس کو اللہ کی ضرورت نہیں اپنی زندگی میں کہ اسے خوش کریں یا نہ کریں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب کسی بندے سے کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، تو ہم ہر طرح اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب اپنے ماں باپ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ سے جب کوئی کام ہوتا ہے، یا شوہر سے کوئی کام ہوتا ہے، یا کسی اور رشتے دار سے کوئی کام ہوتا ہے، کسی سے رشتہ لینا ہوتا ہے، کیسے معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، کتنی منت سماجت کرتے ہیں، کیسے کیسے خوشامد کرتے ہیں. اور پھر جب تک مطلب پورا نہ ہو جائے چھوڑتے نہیں. لیکن اس کے برعکس کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے نا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، تمہاری زندگی اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے اس کے پاس ہیں، دینے والا وہ ہے. اور پھر ہم اس کو راضی نہ کریں، پھر اس سے بے نیاز ہو کے جئیں. ہم اس وقت تک چین سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب تک ہمیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا. ہماری سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گی جب تک تو راضی نہ ہو جائے. فلک الحمد حتی ترضا، تیری ہی تعریف، تیرا ہی ذکر، تیرا ہی شکر جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. ولک الحمد اذا رضیت، اور جب تو راضی ہو جائے پھر بھی تیرا شکر، کیونکہ اللہ کا شکر ہے نا کہ اگر وہ ہم سے راضی ہے، اسی کا شکر، اسی کی رحمت. اس لیے ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ کیا واقعی ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے سب سے زیادہ خوش ہو جائے. کیا ہم ایک قدم بھی اٹھاتے تو اس کی خوشی کے لیے، یا یہ دیکھتے رہتے کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں، اس نے مجھے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا، اور وہ مجھے کیا جزا دے گا، اور اگر وہ مجھ سے خوش نہیں تو میں جا رہا ہوں، میں کچھ کرتا ہی نہیں. ایسے تھوڑی کام چلتا ہے. جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اس کو لوگوں کی تعریف ملے یا ترغیب ملے، لوگ اس کو چاہیں یا لوگ اس کو دھتکاریں، اسے معلوم ہے وہ دروازہ میرے لیے کھلا ہے. لوگوں کے دروازے بند ہو بھی گئے تو کیا ہوا، اللہ کا دروازہ کھلا ہے میرے لیے. کیونکہ اگر وہ راضی ہے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اور اگر وہ ناراض ہے اور ساری دنیا راضی ہے تو کچھ حاصل نہیں.
ایک اس کو راضی کر لیں سبھی راضی ہو جائیں گے، ایک اس کی محبت مل جائے سبھی محبت کرنے لگیں گے. اور وہ راضی ہوگا کس سے؟ جب ہم اس کی نافرمانی سے بچیں گے. وہ راضی ہوگا کب؟ جب ہم اس کی خوشی کے لیے کچھ دیں گے اور اس کی خوشی کے لیے لیں گے، اسی کی خوشی کے لیے جئیں گے، اسی کی خوشی کے لیے مریں گے. تو اس لیے جب انسان بھلائی کا انکار کر دیتا ہے تو یہ اس کے علم کا بگاڑ ہوتا ہے، ارادے کا بگاڑ ہوتا ہے، محبت کا بگاڑ ہوتا ہے، یقین کا بگاڑ ہوتا ہے. کیونکہ یقین اعمال صالح کی بنیاد ہے. جب یقین فاسد ہو جائے تو اعمال بھی فاسد ہو جاتے ہیں. یقین بگڑ جائے، تسلی نہ رہے، اللہ پہ توکل نہ رہے، اللہ پر یقین نہ ہو، تو پھر انسان کچھ کر نہیں سکتا. پھر اس کو اللہ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، پھر اللہ کا دیا ہوا علم اس کا شوق ہی نہیں رہتا، اس کی ہدایت اس پر کھلتی ہی نہیں، اس کا اخلاق اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہی نہیں. چوتھا سیکرٹ، چوتھا راز جس سے انسان کے لیے نیکی کے راستے اور نیکی کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے دعا. دعائیں، اٹھتے بیٹھتے دعائیں، یا اللہ اچھے اچھے کام لے لے، یا اللہ اہم ترین کام لے لے، اللہ اپنی پسند اور اپنی رضا کے کام لے لے. ہر وقت دعائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دن دعائیں اس طرح قبول ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کہیں گے یا اللہ میری تو دعائیں بھی چھوٹی تھی اس کے مقابلے میں جو تو نے مجھے عطا کر دیا. اور یہ تو دنیا ہے. جب آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب کرے تو اللہ سوف یرضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور انہی کی پیروی احسان کے ساتھ قیامت کے دن تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اس دعا میں ہمیں دعا مانگنی کیا چاہیے؟ وہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین. سورۃ الاحقاف آیت 15. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور یہ کہ میں وہ نیک اعمال کر سکوں جو تجھے پسند ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر دے. بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس دعا کو اپنا بہترین ساتھی بنا لیجئے اور اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس دعا کو پڑھیے کیونکہ یہ بہترین دعاؤں میں سے ہے. یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو یہ دعائیں مانگتے ہیں، نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم ان کے اچھے اچھے کاموں کو قبول کر لیں گے. جو یہ توفیق مانگتے ہیں انہیں توفیق بھی ملتی ہے اور پھر ان کے اعمال کی قبولیت ہوتی ہے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کی برائیوں سے، ان کی غلطیوں سے تجاوز کریں گے، ان کی غلطیوں کو بھی معاف فرما دیں گے. فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں شامل ہوں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے اللہ کا. الذی کانوا یوعدون، وہ جو وہ وعدہ دیے جاتے تھے. اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدوں میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کے وعدے کون پکے کرتا ہے، کون وفا کرتا ہے، کون ان کو پورا کرتا ہے. اس لیے شیطان کے بہکاوے میں بالکل نہیں آنا، شیطان کے وسوسوں سے بالکل نہیں شکار ہونا، اور اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے نیکی کے راستوں پہ چلتے رہنا ہے. چاہے مشکل ہو، چاہے کانٹوں والے ہوں، چاہے اعتراضات ہوں، چاہے تنقیدیں ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کا راستہ نہیں چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خوب اچھی طرح دعا کرنا چاہو تو یہ کہو اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے شکر پر، اپنے ذکر پر اور اپنی اچھی عبادت کرنے پر. اور ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ہر نماز کے بعد یہ کلمات کہنا مت بھولنا. کیا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی
وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے برائیاں چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیکیاں کروں اور برائیاں چھوڑ دوں، اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میری محبت غریب لوگوں کے ساتھ ہو، کمزور لوگوں کے ساتھ ہو، بے سہارا لوگوں کے ساتھ ہو. اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو کسی قوم کو آزمانے کا ارادہ کر لے تو مجھے بغیر فتنے کے وہاں سے اٹھا لے، یعنی مجھے فتنے میں مبتلا نہ کرنا، کیونکہ انسان اگر کسی امتحان میں پڑ جائے، فتنے میں پڑ جائے تو اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے تمام اعمال کو نیک کر دے، یعنی میں جو بھی کروں نیک ہی کروں. کتنی خوبصورت دعا ہے، ہمیں تو ایسی دعائیں سوچتی بھی نہیں. حضرت عمر کیا کہتے ہیں، اللہ میرے سارے عمل نیک ہوں، کوئی بھی اس میں برا نہ ہو، اور ان اعمال میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ ہو، سب کچھ خالی تیرے لیے ہو، صرف تجھ کو خوش کرنے کے لیے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے. تو دعا چوتھا سیکرٹ ہے، چوتھا سبب ہے، ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان نیک اعمال کی پیک کو پہنچتا ہے. اور پھر پانچواں سبب، پانچویں بات، پانچویں چیز، اکل حلال، حلال رزق کھانا. رزق حلال بھی نیک کام میں مددگار ہوتا ہے. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جب حلال رزق کھاتا ہے، پاک چیز کھاتا ہے، صاف چیز کھاتا ہے، تو اس کے اندر ایک پاکیزگی اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اسے نیکی کے کاموں کی توفیق ملتی ہے. حرام چیزیں جو ہیں وہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں اور پھر نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے اس سے. ابن کثیر کہتے ہیں، حلال کھانا عمل صالح کے لیے مددگار ہوتا ہے. من اکل الحلال اطاع اللہ شاء ام ابا، ومن اکل الحرام عصى اللہ شاء ام ابا. جس نے حلال کھایا اس نے اللہ کی اطاعت کی. حلال کھانا بھی اللہ کی فرما برداری ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے. کھانا رہے ہوتے ہیں لیکن عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے والا خواہ چاہے یا نہ چاہے، یعنی حلال کھانے والا خود بخود نیکی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور حرام کھانے والا برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو رزق حرام جو ہے یہ بڑی خرابیوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے. تو انسان جو کام کرے دیکھ بھال کے کرے کہ اس میں حرام نہ ہو، اور اگر پتہ چل جائے تو اس کو چھوڑ دے، اللہ اس کے عوض اور زیادہ بہتر رزق اس کو عطا کرے گا. اس لیے اگر کبھی دل سخت ہو، نماز کو دل نہ چاہے، کسی کو کچھ دینے کو دل نہ چاہے، نیک کاموں کو دل نہ چاہے، تو سوچے کہ کہیں میرا لقمہ تو شک والا نہیں، کہیں اس میں تو نہیں کوئی خرابی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی حرام چیز کھا رہا ہوں، کوئی نشہ یا کوئی ویسے جو ذات حرام ہے، یا آمدنی یا کمائی میں کوئی چیز حرام ہے کہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے وہ حلال نہیں، کوئی سود ہے، کوئی جادوگری سے کمائی کی ہوئی ہے، یا پھر کوئی چوری چکاری ہے، یا کسی کا حق مارا ہوا ہے، یا کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا جا رہا ہے کہ دیا کچھ جا رہا ہے اور لیا کچھ جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کی ہیں. یا یہ کہ کسی کی چیز میرے پاس ہے اور میں اس کو اس کی اجازت کے بغیر ہی استعمال کر رہی ہوں. تو اپنے سورس آف انکم اور وٹ ایور یو ایٹ اس کے اوپر ضرور نظر رکھیں. تو انشاءاللہ جب وہ حلال کا ہوگا تو نیکیاں، جیسے آتا نا میٹھے چشمے سے پانی بہتا جاتا ہے، ایسے ہی آپ کے اندر سے نیکی اور خیر اور بھلائی پھوٹتی چلی جائے گی. ہر لمحہ آپ کو نیکی کی توفیق ہوتی چلی جائے گی. اور حلال میں صرف کھانا ہی نہیں بلکہ لباس بھی اور باقی جو ضروریات ہیں ان کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھا جائے. اور پھر یہ کہ شبہ والی چیز کو بھی چھوڑا جائے، پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے. اب مثلاً بیکری کی چیزیں ہیں، یا بسکٹس ہیں، یا اور چیزیں دیکھ بھال کے لیں. اور یہ کہ بچوں کے اندر بھی بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا بچے بات نہیں سنتے، بچے بڑے نافرمان ہو گئے، بچے ہمارے ہاتھ نہیں آتے، قابو نہیں آتے. کبھی سوچیں ایسا تو نہیں کہ ان کو آپ حرام کھلا رہے ہیں، یا ان کو آپ نے حلال حرام کی تمیز نہیں بتائی اور وہ کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھایا لیا اور کھا لیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے.
بچوں کو بہت کلیئرلی حلال حرام کا فرق بتائیں اور اس معاملے میں کانشیس ہوں. چھٹا سیکرٹ، چھٹا سبب، چھٹا ذریعہ، لا یعنی فضول باتوں کو چھوڑنا، لغو چیزوں کو چھوڑنا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. وہ مومن فلاح پا گئے جو نمازیں پوری عاجزی انکساری سے پڑھتے ہیں. اور وہ لوگ جو لغو سے بچنے والے، فضول گفتگو، لایانی باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. کیونکہ انسان کے پاس وقت تو محدود ہے نا. اس زبان سے یا اللہ کا ذکر کریں گے یا چٹر چٹر باتیں کرتے چلے جائیں گے. ہر وقت چٹ چاٹ، کبھی موبائل پہ، کبھی فون پہ، کبھی جو سامنے آ گیا اس سے ادھر بات ادھر بات، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. تو پھر اللہ کا ذکر کب ہوگا؟ اور جتنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس میں گناہ کا احتمال بھی اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے خاموشی اور لایانی چیزوں سے پرہیز یہ انسان کے لیے غور و فکر کے دروازے کھولتی اور نیک کاموں کے راستے کھولتی. کیونکہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنا جو ہے انسان کی انرجی کو بچاتا ہے. پھر وہ انرجی، وہ وقت، وہ سوچ کسی اچھے کام میں لگتی.